آیت الکرسی سے موکلات کو حاضر کرنے کا، موکلات کو اپنے تابع کرنے کا، موکلات سے نیک جائز کام کروانے کا بالکل ہی آزمودہ اور نایاب عمل اور بالکل آسان اور آزمودہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی تو ویسے بھی عملیات کے اندر بہت طاقت رکھتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ مزمل شریف بادشاہ عملیات کا بادشاہ کہلاتی ہے، اسی طرح آیت الکرسی اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو چھوٹی سی سورہ ہے، اس سورہ سے آیت الکرسی بھی عملیات کا بادشاہ کہلاتی ہے۔ جو آیت الکرسی کے عامل ہوتی ہیں وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ جو آیت الکرسی کا عامل بن جاتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی بھی سرکش شیاطین چیزیں اس کے سامنے تاب نہیں لا سکتی۔ آیت الکرسی ویسے بھی پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا ویسے بھی ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی بلیات سے، ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے علام سے، ہر قسم کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو آیت الکرسی کے عمل سے، بالکل آسان عمل سے، موکلات کی حاضری کا بالکل آسان اور مجرب اور طاقتور اور آزمودہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آیت الکرسی کا جو عامل ہوتا ہے اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی سے موکلات کی حاضری چاہتی ہیں اور موکلات کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہیں اور موکلات سے نیک جائز کام کروانا چاہتی ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بہت طاقتور ہے، اور اس عمل کے اندر نہ ہی کوئی خوف ہے، نہ ہی اس عمل کے اندر کوئی ڈر ہے، نہ ہی اس عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکلات ہے۔ بخوبی آیت الکرسی کی فضیلت کو اور برکات کو آپ جانتے ہیں۔ اب اگر موکلات کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن موکل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے، موکلات نیک مخلوق کہلاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی موکلات کی حاضری کا عمل کریں گے، وہ نیک موکلات اپنے تابع کریں گے، وہ جب بھی آپ کے کام آئیں گے تو نیک کام آئیں گے، جائز کام آئیں گے، اور ناجائز کام کی طرف کبھی بھی وہ نہ آپ کو ہونے دیں گے نہ ہی خود کریں گے۔ تو یہ ذہن نشین باتیں کر لیں۔ اب اگر آپ موکلات کی حاضری، پھر موکلات کے سردار کی حاضری چاہتے ہیں تو یہ آیت الکرسی کا عمل ہے۔ اس کے طریقے دو ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پورا چلہ کریں۔ اگر آپ اس کو پورا چلہ کریں گے تو کم از کم آپ نے اس کو پڑھنا ہے 115 مرتبہ آیت الکرسی کو۔ اول آخر آپ نے کم از کم 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے اندر نیت یہ کرنی ہے کہ میں موکلات کا جو سردار ہے ان کی حاضری، ان کو اپنے تابع کرنے اور ان کو حاضر کرنے، ان سے نیک جائز مسائل حل کروانے کی نیت سے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ پہلا طریقہ، اس کے اندر کسی قسم کا خوف یا ڈر نہیں ہے۔ یہ آپ نے جس ٹائم کی پابندی کرنی ہے اسی ٹائم کے اوپر بیٹھنا آپ کے لیے لازم ہوگا۔ ہر قسم کی بدبودار چیز سے آپ نے چلے کے دوران پرہیز کرنی ہے، اور آپ خوشبو بھی لگائیں، اور ہر قسم کے گوشت سے آپ نے بالکل پرہیز کرنی ہے۔ خواہ گوشت وہ مچھلی کا ہو، وہ گوشت کسی اور چیز کا ہو، ہر قسم کے گوشت سے آپ نے پرہیز کرنی ہے چلے کے دوران، عمل کے دوران۔ اسی طرح آپ نے ہر قسم کے وہ جو ٹائم آپ رکھیں گے اسی ٹائم کی پابندی لازمی۔ اس کے اندر زمینی حصار بھی لازمی ہے اور جسمانی حصار بھی لازمی ہے۔ اسی طرح ان کے اندر آپ نے ایک چلے کے اندر آیت الکرسی سے کم از کم آپ نے 5 روزے رکھنے ہیں، اور اس کے اندر 5 مرتبہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔
جب آپ 5 روزے رکھیں گے، 5 دن صدقہ، اب لوگ پوچھتے ہیں صدقہ کس صورت میں؟ صدقہ پیسوں کی صورت میں بھی دے سکتی ہیں، گوشت کی صورت میں بھی دے سکتی ہیں، جو آپ کو آسانی لگے اس کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے اس ترتیب کو اگر آپ نے مد نظر رکھا تو 40 روز کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 40 روز یا 41ویں روز کے اندر ضرور بضرور موکلات کا جو سردار ہوگا وہ آپ کے تابع ہوگا۔ پھر وہ آپ کے تابع بھی ہوگا اور تابع ہو کر نہ ہی کسی قسم کا آپ کو نقصان کا ڈر ہے، نہ ہی خطرے کا ڈر ہے، نہ ہی انشاءاللہ کبھی کبھی آپ کو کوئی پرابلم بنے گی۔ ہاں، اس وقت تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں بن سکتی جب تک آپ نیک نیتی کے ساتھ کرتے رہیں گے، اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اس سے جائز کام، جب آپ ناجائز کام کی طرف جائیں گے تو پھر اس کے اندر نقصانات کا خدشہ اور اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا پہلا طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، ہاں اس میں شرط یہ ہے اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، بندش کا شکار ہیں، کسی رجت کا شکار ہیں، یہ جادو کے اثرات کا شکار ہیں، یا جناتی اثرات کا شکار ہیں، پھر ان سے میری گزارش ہے یہ عمل کو نہ کریں، اپنے آپ کو کلیئر کر کے اپنا علاج معالجہ کرا کے پھر کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، صرف حاضری نہیں، تو آیت الکرسی کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ایک چلے کے اندر کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے طاقتور آپ عامل بن جائیں گے۔ جب آپ طاقتور عامل بنیں گے تو آپ لوگوں کے علاج معالجے کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور آپ کی سیفٹی اور تحفظ کے لیے آیت الکرسی ہی کافی ہوگی۔ اب آپ نے اگر عامل بننے کے لیے چلہ کیا ہے تو عامل بننے کے بعد آپ نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کریں گے، اس کی روحانیت مکمل ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔